کہ عید الاضحیٰ کے دن دمبا بکرا یا ویڑا ہم قربان اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارا اللہ ہم سے کیا ہو جائے جی، راضی ہو جائے، اور ہم سنت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ کیا صرف اتنی ہی سنت ہے کہ ہم کوئی بکرا لے آئیں، کوئی دمبا لے آئیں، کوئی بیل لے آئیں اور آ کر اس کو ذبح کر دیں تو بس سنت ادا ہو گئی؟ یا اس کا کوئی اور مقصد بھی ہے، اس کے پیچھے کوئی اور فلسفہ بھی ہے؟ تو میرے بھائیوں، قربانی مکمل اطاعت سکھانے کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے فرمایا میں ہو گیا فرما بردار رب العالمین کے لیے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یہ قربانی ہے کیا چیز یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت اور ان کی ملت ہے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے حبیب میں نے تجھے یہ حکم دیا ہے کہ تو بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کر۔ اب وہ ملت ابراہیمی ہے کیا چیز؟ نمبر 1، شرک سے بیزاری۔ یا قوم انی بریء مما تشرکون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم بات کان کھول کر سنو، جو تم شرک کرتے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ والبغضاء ابدا الی یوم القیامہ، ہمارے اور تمہارے درمیان تعلقات ختم ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اس وقت تک تعلقات ختم ہیں حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم رب کی وحدانیت پر ایمان نہیں لے آتے ہو۔ ملت ابراہیمی کی پہلی بنیاد شرک سے بیزاری ہے، اور ملت ابراہیمی کی دوسری جز اور دوسری صفت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ اپنا چہرہ ہر طرف سے ہٹا کے رب کے آگے جھکانا ہے، صرف اپنے اللہ کو معبود اور مسجود ماننا ہے۔ اور ملت ابراہیمی کی تیسری صفت اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، رب نے کہا فرما بردار بن جا، ابراہیم اللہ کے حکم کے آگے فرما بردار بن گیا۔ رب نے کہا اپنے بچے اور بیوی کو خشک پہاڑوں کے اندر چھوڑ کر آ، ابراہیم چھوڑ کر آ گئے۔ رب نے کہا اپنے بچے کو میرے نام پر ذبح کر دے، ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ تین چیزیں جب شامل ہو، شرک سے بیزاری، توحید کا اقرار اور اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکانا، تو بنتی ہے ملت ابراہیم۔ صحابہ کرام نے پوچھا قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ تمہارے بابا ابراہیم کی ملت ہے، اور ان کی ملت کے اندر یہ تین چیزیں ہیں۔ صرف دمبا اور صرف بکرا ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں، بلکہ شرک سے بیزاری، توحید کے ساتھ وفاداری اور اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکانے کا نام اصل قربانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر قربانی بھی کر رہے ہیں، در بدر کے سجدے بھی کر رہے ہیں، ادھر قربانی کے ٹائم دعا بھی پڑھیں جو میرے نبی نے سکھائی ہے، اور یہ یاد کر لیجئے سب انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس دعا کو سمجھ کر پڑھنا ہے کہ میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے آگے جھکایا ہے جو آسمان زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر حضور ساتھ یہ بھی پڑھا کرتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، سب کس کے لیے؟ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں پہلے نمبر کا فرما بردار ہوں۔ ایک تو آج یہ نیت بھی کرنی ہے اے اللہ مرتے مر جائیں گے،
کبھی تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اے اللہ مرتے مر جائیں گے تیری توحید کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، اور دوسرا اے اللہ تیرے ہر حکم کے آگے ہم سر جھکانے والے ہوں گے۔ اللہ اس طرح کی قربانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا تھوڑا سا 2-4 منٹ جو رہتے ہیں ذرا ہم نے غور کرنا ہے کہ کیا ہم ان جذبوں کے ساتھ سرشار ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ قربانی کا جانور تو ہم نے خرید لیا ہے، قربانی کے جانور کو ہم تیار کر رہے ہیں قربان کرنے کے لیے، اچھی بات ہے اور کرنا بھی چاہیے شوق کے ساتھ، لیکن سوال یہ ہے جس اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہے کیا اسی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا یا نہیں کیا؟ سارے بولو، زکوٰۃ کتنے مالدار ہیں جو ادا کرتے ہیں؟ اگر یہاں پہ قربانی کے لیے میں تیار ہوں اور زکوٰۃ پہ میں سستی کر رہا ہوں تو معلوم ہوا ابھی اللہ کے ہر حکم کے آگے میں نے سر نہیں جھکایا، ابھی بعض احکامات کو میں مان رہا ہوں، اچھی بات ہے جو مان لی ہے، لیکن آج یہ بھی نیت کرنی ہے کہ جیسے میں قربانی کر رہا ہوں ایسے ہی میں انشاءاللہ زکوٰۃ فرض بھی ادا کروں گا۔ قربانی کے یہ جو 10 دن ہیں ذو الحجہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہو ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے۔ اچھی بات ہے، ہم میں سے کئی لوگوں نے اس پر عمل کیا، اللہ قبول فرمائے، دور سے آمین کہو۔ ابھی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ داڑھی نہ کاٹو، اوفوا اللحى واحفظوا الشوارب، اسی نبی نے یہ فرمایا جس نبی نے یہ کہا ہے۔ تو 10 دن تو اس نبی کی یہ بات مان لی ہم نے، ناخن بال نہیں کاٹے، اور عید والے دن ادھر قربانی کی، ساتھ ہی داڑھی کا رگڑا بھی نکال دیا۔ اس میں ناراض نہیں ہونا، لیکن سوچنا ضرور ہے کہ ہم نے وہ جو ہم 10 دن ہم نے پرہیز کیا وہ کس کے کہنے پر کیا، اور آج جو ہم حکم توڑ رہے ہیں یہ کس کا حکم توڑ رہے ہیں؟ یہ اسی نبی کا حکم نہیں توڑ رہے جس نبی نے کہا تھا کہ 10 دن تم ناخن بال نہ کاٹو، ہم نے نہیں کاٹے۔ آج اس نبی نے اجازت دی ہے داڑھی کاٹنے کی، آج ہم کیوں کاٹ رہے ہیں؟ معلوم ہوا سارے احکامات کے آگے ابھی ہم نے سر نہیں جھکایا، قربانی کا مقصد ابھی پورا حاصل نہیں ہوا۔ قربانی تو کہتی ہے رب کے ہر حکم کے آگے تم سر جھکاؤ۔ اچھا، قربانی والے دن گوشت تول کے تقسیم کرنا چاہیے تاکہ کوئی ایک بوٹی بھی اضافی نہ ہو، تاکہ سود کا شبہ نہ بنے، اور ایسے کرتے ہیں الحمدللہ، اور کرنا بھی چاہیے، یہی حکم ہے۔ بالکل تول کے ایک ذرا بھر بھی بوٹی فالتو نہیں جانی چاہیے، بالکل برابر سرابر ہونا چاہیے۔ لیکن وہ جو جانور خریدا ہے کیا پتا اس کے اندر آدھے سے زیادہ سود کے پیسے ہو، یہ والا سود نظر آ گیا تو وہ جو سود ہم لیتے ہیں، وہ جو سود پہ قرضے لیتے ہیں، وہ جو سود لیتے جا رہے ہیں اور کھاتے جا رہے ہیں، اس کی طرف دھیان کیوں نہیں گیا؟ اگر اس کی طرف دھیان نہیں گیا تو معلوم ہوا ابھی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے ہم نے سر نہیں جھکایا، ابھی اللہ کے ہر حکم کے آگے ہم نے سر نہیں جھکایا۔ اچھا، یہ جو تول رہے ہوتے ہیں گوشت، بے شک بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو تولنے والا، لیکن وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے یا پورا پورا تولتا ہے؟ سارے بولے، پورا پورا تولتا ہے۔ اسے پتہ ہے یار یہاں پہ اگر میں ناپ تول میں کمی کروں گا تو گناہگار ہوں گا، تو وہ جو دکان پہ ناپ تول میں کمی ہوتی ہے اس میں ثواب ملتا ہے۔ وہاں جو 2 نمبر چیز بیچی جاتی ہے 11 مہینے، اس کے اندر اس کو کس نے جائز قرار دیا ہے؟ اگر یہاں پہ تول کے اندر کمی بیشی جائز نہیں تو ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ جس اللہ نے یہاں پہ منع کیا اس اللہ نے دکان کے اندر بھی ناپ تول میں کمی سے منع کیا۔ تو آج ہی نیت کرنی ہے کہ اللہ کے سارے احکامات کے آگے سر جھکانا ہے، اور یہی فلسفہ ہے قربانی کا۔ اچھا، قربانی کی ہے، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے بہنوں کے گھر گوشت ضرور بھیجنا ہے، اور اچھی بات ہے، رشتہ داروں کے گھر بھیجنا چاہیے، خاص کر جو بہنیں ہیں ان کے گھر تو ضرور بھیجنا چاہیے۔ بہنیں انتظار میں ہوتی ہیں پورے محلے سے گوشت آ جائے، لیکن بھائی کے گھر سے جب آتا ہے تو بہنیں خوش ہوتی ہیں
اور یہ کرنا چاہیے، بہنوں کے گھر گوشت بھیجنا چاہیے، یہ تو ہم اچھا کام کر لیتے ہیں، لیکن جو شریعت نے کہا ہے کہ میراث میں بہنوں کو حصہ دو، وہ کیوں نہیں دیا؟ وہ تو فرض تھا، اگر گوشت نہ بھیجتے تو فرض نہیں تھا، یہ اچھی بات ہے بھیجنا، لیکن اگر رہ گیا تو پھر بھی قربانی ہو گئی تھی۔ لیکن جو میراث کا حصہ بہن کا نہیں دیا، وہ کس نے تمہیں کہا کہ جائز ہے؟ زندگی گزر گئی ہے، ابھی تک بہنوں کو زمین ان کے حوالے نہیں کی ہے، تو یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ معلوم ہوا ابھی ساری قربانی کے لیے ہم تیار نہیں ہوئے۔ تو قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے آگے سر کو کیا کرنا ہے؟ جھکانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نصیبا مفروضہ، میراث کے اندر جو حصے ہیں یہ میں نے فرض کی ہیں۔ گوشت تو غریبوں کے ہاں بانٹنا چاہیے، بہت ہی اچھی بات ہے، اللہ کرے اس پہ بھی عمل ہوتا رہے۔ فریزر جو بڑے ہوتے جا رہے ہیں، گوشت باہر نکلنا کم ہوتا جا رہا ہے۔ غریبوں کی طرف گوشت بانٹنا چاہیے، لیکن جو زکوٰۃ روکی ہے وہ غریبوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، فرمایا تیرے مال میں محتاج کا حق ہے، تیرے مال میں یتیم کا حق ہے، تیرے مال میں غریب کا حق ہے۔ اگر زکوٰۃ کھا گیا ہے تو یتیم کا حق کھا گیا ہے۔ آج اس کے گھر گوشت پہنچا رہے ہیں، لیکن کل جو اس کے اوپر اس کا فرض حق تھا میرے ذمہ، اس کو تو کھا گیا۔ میری طرف توجہ کریں گے، اب آپ میری طرف دیکھیں۔ فرمایا آج اس کے گھر گوشت تو پہنچا رہے ہیں، لیکن جو اس کا حق کھا گئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ساتھی خود آگے آگے آ جائیں تاکہ پچھلے ساتھی کے لیے جگہ بنتی جائے، بلانا نہ پڑے، اپنے سامنے والی خالی جگہ کو پر کر لیں اور دھیان میری طرف کریں، بس ٹائم پورا ہونے والا ہے، بس خاموشی سے، باقی توجہ میری طرف رہے جی، بیان میرا سنیں۔ آخری بات ہے توجہ کرنا، قربانی کے جانوروں میں عیب نہیں ہونا چاہیے، کانا نہیں ہونا چاہیے۔ بولے جی کانا ہونا چاہیے، زور سے بولے۔ اب میرے زئیوں سے کہتے ہیں ہم تو کانا بکرا نہیں خریدتے، تم ہم سے کانا نبی منوانے چلے ہو، سمجھ آئی؟ بے وقوف ہو، ہم کانا نبی کی طرح مانتے ہیں، ہم کانا ویڑا نہیں خریدتے، ہم تو کہتے ہیں بکرا اور قربانی کا جانور بالکل بے عیب ہونا چاہیے، وہ بالکل بے عیب ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، اور اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہ ہو جو اس کی قیمت کو کم کرتا ہو، بے عیب جانور ہونا چاہیے۔ ہم اس کے دانتوں کو دیکھتے ہیں دوندا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، وہ مالک کہتا بھی رہے کہ جناب عمر پوری ہے، ہم شک کی وجہ سے نہیں خریدتے، بھئی شک جو ہے اس لیے ہم نہیں خریدتے، اس کے ایک ایک عیب اور نقص کو ہم دیکھتے ہیں۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے کہ میری قربانی کے اندر بھی کوئی عیب تو نہیں ہے؟ کہیں اس کے اندر میرے اندر کوئی جھوٹ والا نقص ہو، میرے اندر کوئی رشوت والا نقص ہو، میں نے جو جانور خریدا ہے کہیں سود کے پیسوں کا تو نہیں ہے، کہیں دوسرے کا حق مار کے تو نہیں ہے، کہیں اس کے اندر تو عیب نہیں ہے، بیل کے اندر تو عیب نہیں ہے، لیکن میرے مال کے اندر کہیں عیب نہ ہو۔ ایک ایک چیز کو چھانیں گے تو تب میرے بھائی بات بنے گی، تب اصل قربانی کے مقصد کو ہم حاصل کریں گے۔ اچھا، قربانی کا گوشت کھانا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں عید والے دن صبح روزہ ہوتا ہے، روزہ تو نہیں ہوتا، کیونکہ عید والے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ 2 عیدوں کے دن اور 3 ایام تشریق، یہ 5 دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا روزہ رکھنے سے۔ عید والے دن روزہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ اچھی بات ہے کہ اگر ہمت ہو تو بندہ سویرے ناشتہ نہ کرے اور قربانی کے گوشت سے ہی کھانا شروع کرے، اچھی بات ہے، عید والے دن قربانی کا گوشت کھائے۔ اچھا، ایک آدمی عید والا دن ہے وہ گوشت نہیں کھا رہا، وہ دال پکا کے کھا رہا ہے، وہ جناب یہ فارمی مرغا بریلر وہ لا کے کھا رہا ہے، میں بھی کہوں گا آپ بھی کہیں گے یار بے وقوف آدمی، بکرا پکا ہوا ہے اور اس کو چھوڑ کر تو آج بھی دال کھا رہا ہے، بکرا پکا ہوا ہے اور آج بھی جناب تو فارمی مرغا کھا رہا ہے، کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ سارے بولے جی۔ اور جو آدمی دوسرے کی غیبت کر رہا ہے عید والے دن، قرآن کہتا ہے یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، جو غیبت کر رہا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ لوگ قربانی کا گوشت کھا رہے ہیں، غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ عید والے دن ان چیزوں پر بھی غور کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے کسی کی غیبت شروع کی نا تو مان لگے بھائی مجھے نہ سنا، کسی اور کو سنا، کہا کیوں؟ کہا اللہ نے فرمایا ہے سماعون للکذب، جیسے اللہ نے جھوٹ بولنے والوں کو گناہگار کہا ہے ایسے جھوٹ سننے والوں کو بھی گناہگار کہا ہے۔ اس لیے
آخری حدیث سنو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ غریب لوگ کون ہے، مفلس کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ جس کے پاس صبح کا ہے شام کا نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، مفلس اور غریب وہ ہے جس نے نیکیاں تو بڑی کی ہوئی ہیں لیکن کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، اور دن قیامت کی نیکیاں وہ لے جائیں گے، ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں فلسفہ قربانی کو سمجھیے۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، نمبر 1، نمبر 2 توحید کے ساتھ وفا کرنی ہے، اور نمبر 3 اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ اور اس میں 6 تکبیریں زائد ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں ہیں سورۃ الفاتحہ سے پہلے، دوسری رکعت میں رکوع سے جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہیں، ٹوٹل 6 تکبیریں ہو جائیں گی، اور ہر تکبیر میں رفع یدین کرنا ہے، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر لے جانا ہے، صفوں کو درست فرما لیں، درمیان میں خلا مت چھوڑیں، درمیان میں خلا نہ چھوڑیں۔